أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ذرات فإذا قضي أقبل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بات چل رہی تھی اور اس میں ابلیس کا ذکر آیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کو ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام سے حسد تھا، اس لیے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا دشمن ہے۔ اب ابلیس کس طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے، کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، ابلیس کی کیا مکاریاں ہیں، ان کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ دشمن کس کس طریقے سے وار کرتا ہے، اس کے وار کو جاننا سمجھنا اس کے حملے سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ تو ابلیس ہمارا دشمن ہے۔ اب وہ کس کس طرح انسان کو بہکاتا ہے، کیسے کیسے انسان کو گمراہی کے اندر ڈالتا ہے، ان باتوں کو ہمیں جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ابلیس کی مکاریاں بہت بڑی ہیں۔ ابلیس جو ہے انسان کو نیک کام کرنے نہیں دیتا۔ جس کام کے اندر انسان کو نیکی ملتی ہے، جو کام انسان کے لیے بھلائی اور خیر کا ذریعہ ہے، اس کام سے روکنے کی ابلیس پوری کوشش کرتا ہے، اور جس کام کے اندر انسان کو کوئی نیکی نہیں ملتی، جو کام انسان کی بھلائی اور خیر کا ذریعہ نہیں ہے، اس کام سے ابلیس انسان کو نہیں روکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عمل، ایک کام جس کو کرنے سے ہمیں کوئی زیادہ دقت بھی نہیں آتی، ہمارا کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، اور وہ کام کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور ایک کام جس پر کوئی نیکی نہیں ملتی، چاہے اس کے کرنے میں ہمارے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہوں، لیکن وہ کام ہم آسانی سے کر گزرتے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ جس کام پر نیکی ملتی ہے ابلیس اس کام کو کرنے نہیں دیتا۔ نیکی کے کام سے، بھلائی کے کام سے، خیر کے کام سے، جس کام کے ذریعے بھلائی وجود میں آنے والی ہے، جس کام کے ذریعے لوگوں کا اور امت کا دینی فائدہ ہونے والا ہے، امت کی نسلوں کا، امت کے بڑے بوڑھوں کا اور پوری امت کا جس کام کے ذریعے فائدہ ہونے والا ہے، اس کام کے اندر رکاوٹ ڈالتا ہے اور اس کام کو ابلیس کرنے نہیں دیتا۔ اور جس کام پر کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، تو اور اس کام پر پیسہ بھی انسان کا خوب خرچ ہوتا ہے، تو اس کام سے ابلیس انسان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس پر کوئی نیکی اس کو ملنے والی نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر یا اور دوسرے موقعوں پر ہم گناہ کے کاموں میں کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور کوئی نیک کام جس میں ہمارے 100 روپے خرچ ہو رہے ہیں، 200 روپے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن وہ کام جو ہے
ہمارے لیے کرنا بھاری پڑتا ہے. حالانکہ اس میں ہمارا بھلا ہے اور ہمیں خوشی سے کرنا چاہیے، لیکن نہیں، کیونکہ ابلیس پوری طاقت لگا دیتا ہے انسان کو بھلائی اور نیکی کے کام سے روکنے کے لیے. اس لیے نیکی کا کام جس میں 100 روپے خرچ ہوتے ہیں وہ بھی ہم سے بھاری پڑتا ہے، اور گناہ کا کام جس میں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں وہ بھی کوئی بھاری نہیں پڑتا. تو اس لیے ابلیس کی مکاریوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ابلیس انسان کو نماز کے اندر بھی بہکاتا ہے. حدیث کے اندر ہے جب اذان ہوتی ہے تو ابلیس پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک بھاگ جاتا ہے دور، اور ریح خارج کرتا ہوا، حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے کہ ریح خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے. جیسی اذان پوری ہوتی ہے واپس آ جاتا ہے. پھر جب جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جب تکبیر کہی جاتی ہے جو اذان کی طرح ہے تو پھر بھاگتا ہے اسی طریقے سے، اور جب تکبیر پوری ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے. اور جب انسان نماز شروع کر دیتا ہے، انسان نماز کی نیت باندھ لیتا ہے، تو پھر انسان اور اس کے دل کے درمیان تشویش اور خطرات پیدا کرتا ہے، شک اور شبہات پیدا کرتا ہے، اور پرانی باتیں یاد دلاتا ہے اور کہتا ہے اذکر کذا، اس کو یاد کرو، اس چیز کو دیکھو، اس کا خیال کرو، اس کا دھیان کرو، اس کو سوچو. تو اس طرح جو ہے انسان کے دل اور دماغ میں یہ پرانے خیالات، پرانی باتیں، وساوس اور خطرات اور تشویش یہ انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں تک انسان کو نماز سے غافل کر دیتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں رہتا نماز پڑھنے والے کو کہ 4 رکعت ہوئی ہے یا 3 رکعت ہوئی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ابلیس، کیونکہ اس کو پتا ہے انسان اگر خشوع خضوع کے ساتھ میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ نماز پڑھ لے گا تو اس کو جو نیکیاں ملنے والی ہے اس سے یہ گھبراتا ہے اور اس سے اس کو دقت ہوتی ہے. اس لیے انسان کا نماز میں دل لگنے نہیں دیتا. طرح طرح کی باتیں، پرانے خیالات اور کتنی چیزیں ہمیں نماز کے اندر آتی ہیں. تو ابلیس کا ایک کام یہ ہے کہ وہ انسان کو نماز سے غافل کرتا ہے اور نماز کے اندر انسان کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا، نماز کے اندر شک اور شبہات پیدا کرتا ہے. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے اس وقت کہ ہمیں جو قرآن یا جو چیز ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں بس اس میں غور و فکر کرنا ہے، اس کے الفاظ کو دیکھنا ہے، کون سی صورت پڑھی جا رہی ہے، کیا الفاظ ہے، بس اسی کی طرف اپنے دھیان کو رکھنا ہے. تو ابلیس جو ہے انسان کو نماز سے بہکاتا ہے اور نماز کے اندر شک اور شبہ ڈالتا ہے. بعض مرتبہ انسان کو جو ہے اس طرح کی باتیں سوچتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز جو ہے صحیح نہیں ہے، وہ نماز کا طریقہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط طریقہ نماز پڑھنے کا. یہ ساری باتیں ابلیس کی طرف سے انسان کے ذہن میں آتی ہے. اس لیے ہمیں ان باتوں پر دھیان نہیں دینا. ہم جو نماز پڑھتے ہیں نیت باندھنے سے لے کر اور سلام پھیرنے تک ہماری نماز کا جو بھی طریقہ ہے وہ پورا طریقہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے اور خلفائے راشدین ان کے عمل سے ثابت ہے. خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. تمام صحابہ میں ان کا مقام اور مرتبہ سب سے اونچا ہے اور یہ زیادہ تر اللہ کے نبی کے ساتھ میں رہے ہیں. اس لیے ہماری نماز کا مکمل طریقہ یہ قرآن سے بھی، حدیث سے بھی اور خلفائے راشدین کے عمل سے ثابت ہے. اس لیے ہمیں اس میں شک اور شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابلیس شیطان مکار ہے اور وہ اس طرح کے وساوس ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ ہماری نماز یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ تو غلط طریقہ ہے. نماز کا ایک ایک مسئلہ ہمارا دلیل سے ثابت ہے، اس لیے اس کے بارے میں شک اور شبہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.
ہر مسئلے کی دلیل ہمارے پاس میں موجود ہے، بس جس کو جو دلیل چاہیے وہ آ کر معلوم کرے۔ ہر مسئلے کی دلیل ہماری نماز کا پورا طریقہ ثابت ہے، اس لیے ہمیں اس شک اور شبے سے بالکل دور رہنا ہے۔ اور جیسی نماز ہم پڑھتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایسی نماز پڑھتے تھے، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی اور حضرت علی بھی، یہ باقاعدہ ان کے ناموں کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے۔ تو ابلیس جو ہے انسان کو نماز کے اندر بھی انسان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں لگنے دیتا، اللہ کی طرف سے اس کا دھیان ہٹاتا ہے اور دوسری چیزوں کی طرف اس کے دھیان کو لے جاتا ہے، اور ابلیس جو ہے ہر طرح سے انسان کو پوری بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہمیں جو ہے اس طرح کے شک اور شبہات سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر سے شیطان بھی ڈرتا ہے، حضرت عمر سے شیطان بھی ڈرتا ہے اور حضرت عمر کے سامنے نہیں آتا۔ ایک لمبی حدیث ہے اور یہ حدیث بھی بخاری شریف میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس میں قریش کی کچھ عورتیں تھیں اور وہ آپس میں بات چیت کر رہی تھی زور زور سے۔ جیسے ہی حضرت عمر کی آواز انہوں نے سنی اور حضرت عمر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور حضرت عمر کی آواز سنی تو وہ ساری عورتیں خاموش ہو گئی اور اندر چلی گئی۔ اس چیز کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ حضرت عمر آئے اور پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں ہنس رہے؟ تو کہا کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ یہ عورتیں جو ابھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اپنی باتیں آپس میں کر رہی تھی زور زور سے، لیکن جیسے ہی انہوں نے آپ کی آواز سنی تو سب چپ ہو گئی اور سب اندر چلی گئی۔ تو حضرت عمر نے پھر ان عورتوں کو کہا کہ جو ہے تم مجھ سے ڈرتی ہو، مجھ سے زیادہ جو ہے اللہ کے نبی سے ڈرو، اور جتنا تم ادب و احترام میرا کرتی ہو اس سے زیادہ اللہ کے نبی کا کرو۔ تو عورتوں نے کہا کہ اے عمر، ہمیں جو ہے آپ کے غصے سے اور آپ کی سختی سے جو ڈر لگتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم مزاج ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے عمر، جس راستے سے تم گزرتے ہو، تمہارے راستے پر اگر شیطان تمہارے سامنے آ جائے تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور شیطان تمہارے سامنے نہیں آ سکتا۔ تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت عمر کا ایمان اور یہ ڈر کیا تھا شیطان کو، کس چیز سے ڈرتا؟ حضرت عمر کے ایمان اور یقین سے، کہ حضرت عمر کا ایمان، یقین اور عمل اتنا مضبوط تھا کہ بڑے بڑے ابلیس، شیطان، شاطر، فتین، بدماش سب جو ہے آپ سے ڈرتے تھے، اور سب کے دل میں آپ کا خوف اور آپ کا ڈر اور آپ کا رعب اور آپ کا دبدبہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر، ابلیس بھی تمہارے سامنے آتا ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اور جس راستے پر تم جاتے ہو ابلیس اس راستے پر نہیں آتا۔ تو یہ مقام اور مرتبہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، تو حضرت عمر کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا۔ تو اس سے ہمیں ایک بات کیا معلوم ہوئی کہ ہماری نماز کا جو طریقہ ہے پورا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے مطابق ہے، یعنی قرآن، حدیث اور خلفائے راشدین حضرت عمر جیسے نماز پڑھتے تھے ویسی نماز آج ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارے ارکان، نیت ماننے کا طریقہ، ہاتھ ماننے کا طریقہ، رکوع، سجدہ وغیرہ جو بھی طریقہ ہے ہمارا نماز کا وہ خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق ہے، اور خلفائے راشدین میں حضرت عمر بھی ہے جن سے ابلیس اور شیطان بھی گھبراتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ابلیس انسان کو طرح طرح کے شک اور شبہات میں مبتلا کرتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے اس کی فکر نہیں کرنی۔ جو طریقہ نماز کا ہمیں خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین سے ملا ہے، اور وہ ہمارے باپ داداؤں کے راستے سے ہوتے ہوئے ہم تک جو طریقہ نماز کا پہنچا ہے وہ طریقہ بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔
ہمارے باپ داداؤں کا کوئی طریقہ اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تب تو ہمیں اس کو چھوڑ دینا ہے، اس میں کوئی شرم نہیں کرنی۔ ہمارے باپ داداؤں کی جو رسم رواج ہیں، جو غلط طریقے ہیں، جو دین کے خلاف ہیں، جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، تو ہمیں ان پر جمنا نہیں ہے، ان کو تو ہمیں بے جھجک چھوڑ دینا ہے۔ لیکن ہمارے باپ داداؤں کا جو طریقہ، چاہے وہ معاملات کا ہو، عبادات کا ہو، رہن سہن کا ہو، اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اور خلفائے راشدین کے مطابق ہے تو پھر اس طریقے کو چھوڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے باپ داداؤں سے جو طریقہ ہمیں نماز کا ملا ہے، ہمیں بالکل اس بات کا یقین ہے کہ وہ قرآن کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے اور خلفائے راشدین کے مطابق ہے۔ اس لیے اس طریقے کو ہمیں چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ تو صحیح ہے، اور ہمارے باپ دادا وہ کیا جانے، وہ تو ایسی نماز پڑھتے تھے، وہ تو غلط طریقے سے پڑھتے تھے، ان کو کیا علم ہے۔ یعنی جو طریقہ ہمیں ہمارے باپ داداؤں سے ملا ہے اور وہ قرآن حدیث کے مطابق ہے، اور پھر بھی ہم اس کو غلط سمجھ کر اس کو چھوڑ رہے ہیں آج 1400 سال کے بعد میں۔ جس طریقے کے مطابق حضرت ابو بکر نے نماز پڑھی، حضرت عمر نے نماز پڑھی، حضرت عثمان نے نماز پڑھی، حضرت علی نے نماز پڑھی، وہ طریقہ آج 1400 سال کے بعد میں جا کر ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ طریقہ غلط تھا، اور آج ہم نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ اس لیے اس طرح کے وساوس ہمارے ذہن کے اندر آئیں تو جو ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ شیطان کی مکاریاں، اس کی چالاکیاں، اس کی چال بازی بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔